اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا اسلامیت کی جو ہم نے لاسٹ ڈائری کی تھی وہ تھی سبق جمعہ و عیدین، اس کی ریڈنگ پلس املا کی تیاری، جس میں ہم نے ریڈنگ کی تو ہم نے جمعہ کے بارے میں پڑھا کہ اسلام میں اجتماعی عبادت کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ہم نے جب ریڈنگ کی تو ہم نے نماز جمعہ کا تعارف و اہمیت پڑھی کہ اسلام میں نماز جمعہ کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں بھی نماز جمعہ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جمعے کے دن کو فضیلت والا دن قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے نماز جمعہ کے آداب پڑھے تھے کہ ہمیں جب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آپ کے کپڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے، خوشبو لگا کر مسجد جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو جہاں جگہ مل جائے مسجد میں جا کے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور خاص طور پر جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ پھر ہم نے جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس موقع پر عوام کی اصلاح کی خاطر علماء روحانی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے موضوع پر بحث کرتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ میں جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اسی چیپٹر میں اجتماعی عبادت کے حوالے سے عیدین کے بارے میں پڑھا تھا کہ عیدین ہم سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کے موقع پر لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں اور یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ فطرانہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ پھر ہم نے عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھا کہ عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اور اس عید پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت نہ صرف خود کھایا جاتا ہے بلکہ رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں بھی بانٹا جاتا ہے، اور اس طریقے سے باہمی اخوت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ پھر جس طرح ہم نے نماز جمعہ کے کچھ آداب پڑھے تھے، اسی طریقے سے ہم نے عیدین کے بھی آداب پڑھے کہ عید کی نماز کے لیے بھی آپ کو نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہننے چاہیے، اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ اس کے علاوہ عید کی تکبیریں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، لوگ عیدگاہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جو عید کا خطبہ ہوتا ہے اسے توجہ اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے عیدین کی معاشرتی اہمیت پڑھی تھی کہ جس طرح نماز جمعہ کی جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت ہے، اسی طریقے سے عیدین کی بھی معاشرتی اہمیت ہے، اور یہ اس سے نہ صرف آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے بلکہ غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال ہمیں ملتی ہے عیدین میں بھی۔ دیکھیں بیٹا، وہ جو ہماری ڈائری تھی وہ مجھے امید ہے کہ آپ نے کی ہوگی، آپ نے املا کی تیاری بھی کی ہوگی، املا کے الفاظ کو لکھا ہوگا، اور آپ اپنی نوٹ بک پہ وہ املا کے الفاظ آپ نے لکھے ہیں تو آپ مجھے اپنے واٹس ایپ پہ سینڈ کر کے دکھا بھی سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے واقعی ہی املا کی تیاری کی ہے۔ بیٹا آج جو ہماری ڈائری ہے وہ ہے سبق جمعہ و عیدین کا سوال الف پلس خالی جگہ یاد کرنے ہیں۔ تو آج ہم پہلے کریں گے سبق جمعہ و عیدین کا پہلا سوال، جو کہ کیا ہے؟ اجتماعی عبادت کا مختصر جواب دیں۔ دیکھیے بیٹا، یہ ہے ہمارا پیج نمبر 22، جس کا پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ وہ ہے اجتماعی عبادت کا کیا مقصد ہے؟ اس کے لیے آپ لوگ دوبارہ سے پیج نمبر 19 پہ آئیں۔ دیکھیں پیج نمبر 19 پہ جہاں سے ہمارا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا فرسٹ پیراگراف، جس کی فرسٹ لائن میں دیکھیں اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب وہ اہمیت کیا ہے کہ وہ جو آپ کا جواب ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ دیکھیں اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہو، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ دیکھیں اس پہلے پیراگراف کی فرسٹ لائن جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے، یہاں سے لے کر اسی پیراگراف کے اینڈ تک نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر جو سوال الف ہے اس کا جواب ہے۔ سب بچے اپنی بک پہ سوال الف کے جواب کا نشان لگا لیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہماری خالی جگہ پہ، جو کہ بک کا پیج نمبر 23 ہے۔ دیکھیں بیٹا،
خالی جگہ پر کریں۔ اس میں جو فرسٹ خالی جگہ ہے وہ دیکھیں، وہ ہے نماز جمعہ کو بغیر ڈیش کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جواب اگر آپ بک میں اپنے چیپٹر میں دیکھنا چاہیں کہ اس خالی جگہ میں کیا آئے گا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں پیج نمبر 19 کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے نماز جمعہ کا تعارف اور اہمیت، اس پیراگراف کا جو دوسرا جملہ ہے، اس پیراگراف کا جو دوسرا جملہ ہے کہ نماز جمعہ شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ نماز جمعہ کو بغیر شرعی عذر کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جب ہم اپنی سیکنڈ بے خالی جگہ پہ آتے ہیں تو وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے دن کو افضل قرار دیا۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جب ہم اپنی جیم خالی جگہ پہ آتے ہیں تو وہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر ڈیش ادا کریں۔ بیٹا بک کی پیج نمبر 20 آپ اوپن کر کے دیکھیں، اس میں جو لاسٹ پیراگراف ہے عید الفطر کا، اس کی خالی جگہ جو تیسری خالی جگہ ہے اس کو فل کرنے کے لیے آپ اس پیراگراف کی جو فرسٹ لائن ہے وہ پڑھیں کہ عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور وہیں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کریں۔ تو یہاں پہ جو تیسری خالی جگہ ہے اس میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کریں۔ اس کے بعد جب ہم اپنی دال خالی جگہ پہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں عید الاضحیٰ ڈیش کے 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ دیکھیں بیٹا بک کی پیج نمبر 21 پہ عید الاضحیٰ والا جو ہمارا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی پہلی جو لائن ہے، فرسٹ لائن عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ عید الاضحیٰ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اپنی ہے خالی جگہ پہ، وہ دیکھیں عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈیش کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیں بیٹا یہ بھی پیج نمبر 21 پہ عید الاضحیٰ والا جو پیراگراف ہے اسی کی فرسٹ لائن میں اس کو پڑھیں، عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ یہاں سے آگے پڑھیں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، تو ہماری جو خالی جگہ ہے اس میں کیا آئے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ بیٹا یہ آپ اپنی بک پہ اس خالی جگہ کو فل کر لیں، اس خالی جگہ کو پر کر لیں، اور جو آپ کا سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر الف ہے، اس کا بھی نشان لگا لیں تاکہ یہ آپ کو نہ بھولے اور آپ کی بک پہ رہ جائے۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ورک کو کریں گے، خالی جگہ کو یاد کریں گے اور سوال الف کو بھی یاد کریں گے، اور اس کو یاد کر کے آپ نے اس کو لکھ کے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی املا کی پریکٹس بھی ہو، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال یا خالی جگہ مس نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔